جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نوکری کے تلاش کرنے کی عربی سیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کہیں پہ جانا ہے یا کہیں سے نوکری ڈھونڈنی ہے یا تلاش کرنی ہے تو آپ اس میں عربی میں کس طرح سے بات کر سکتے ہیں یا کس طرح سے آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اسی ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولنا، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ تو طبیعت تھوڑی سی ناسار ہے، طبیعت تھوڑی اچھی نہیں ہے، اس لیے ابھی ویڈیو بہت لیٹ ہوئی ہے۔ 3-4 دن کے بعد میں آج ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سیکھنے میں مدد ملے گی اور آپ لوگ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ میں کام کی تلاش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کام کی تلاش کر رہے ہیں یا کام ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہہ سکتے کہ مجھے کام کی تلاش ہے یا میں کام کی تلاش کر رہا ہوں، ٹھیک۔ تو کسی سے عربی سے یا کسی بھی دوست سے یا کسی بھائی سے کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مجھے کام کی تلاش ہے، میں کام کر رہا کام ڈھونڈ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یا کام ڈھونڈ رہا ہوں یا کام کی تلاش کر رہا ہوں، تو اس کو آپ بولیں گے عربی میں انا ادور الشغل، ٹھیک ہے۔ انا ادور الشغل یعنی میں کام کی تلاش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کام ڈھونڈ رہا ہوں یا کام کی تلاش کر رہا ہوں، تو آپ کہیں گے انا ادور الشغل، ٹھیک ہے۔ انا مطلب ہو گیا میں، ٹھیک ہے۔ ادور مطلب ڈھونڈنا، ادور ڈھونڈنا یا ڈھونڈ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تلاش کر رہا ہوں تو اس کو بولیں گے ادور۔ الشغل مطلب ہو گیا کام، الشغل یعنی کام کی تلاش، ٹھیک ہے، کام۔ انا ادور الشغل میں کام کی تلاش کر رہا ہوں یا میں کام کی تلاش کر رہا ہوں یا میں کام ڈھونڈ رہا ہوں، تو آپ اس طرح سے اس کو بول سکتے ہیں انا ادور الشغل، ٹھیک ہے۔ انا کا مطلب کہ میں، ادور مطلب ڈھونڈنا یا تلاش کرنا، صحیح ہے۔ ادور ڈھونڈنا یا تلاش کرنا، الشغل مطلب کام، صحیح ہے۔ ال ہٹا بھی سکتے ہیں، خالی آپ شغل بھی کہہ سکتے ہیں، شغل ادور شغل، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا انا ادور الشغل میں کام کی تلاش کر رہا ہوں، آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ تمہارے پاس کام ہے، جیسے کہ آپ نے پیچھے کہا کہ میں تلاش کر رہا ہوں، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کام ہے یا آپ کے پاس کام ہے، تمہارے پاس کوئی کام ہے یا تمہارے پاس کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم نے کہا تھا پیچھے کہ میں کام ڈھونڈ رہا ہوں، تو آپ اس سے کہیں گے تمہارے پاس کام ہے یا آپ کے پاس کام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کہیں گے، تو آپ اس کو عربی میں کیسے کہیں گے عندک فی شغل، عندک فی شغل یعنی تمہارے پاس کام ہے یا آپ کے پاس کام ہے۔ ہم نے کہا تھا پیچھے کہ میں کام کی تلاش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں آ کے آپ ان سے پوچھیں گے آپ کے پاس کام ہے یا آپ کے پاس کوئی کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس سے کیسے کہ آپ کے پاس کام ہے، تو آپ اس کو عربی میں کہیں گے عندک فی شغل، ٹھیک ہے۔ ڈھونڈنا، جیسے ہم نے کہا تھا ہم کام ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہاں آپ اس سے کہیں گے آپ کے پاس کچھ کام ہے، آپ مجھے بتلاؤ، تو اس کو کہیں گے عندک فی شغل، تمہارے پاس کام ہے یا آپ کے پاس کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تمہارے پاس یا آپ کے پاس، تو اس کو بولیں گے عندک فی شغل۔ عندک مطلب کہ تم یا تمہارے، ٹھیک ہے۔ فی مطلب ہے، شغل مطلب کام، ٹھیک ہے۔ عندک فی شغل یعنی تمہارے پاس کام ہے یا آپ کے پاس کام ہے۔ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے کام کی تلاش ہے، عندک فی شغل یعنی تمہارے پاس کام ہے یا آپ کے پاس کوئی کام ہے، آپ اس طرح سے اس کو بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عندک فی شغل تمہارے پاس کام ہے، عندک مطلب کہ آپ، عندک تمہارے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ عندک تمہارے، فی مطلب ہے، شغل مطلب کا، عندک فی شغل، ٹھیک ہے۔ قسم سے مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہتے ہیں کہ مجھے کام بہت ضرورت ہے، میں کام بہت دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں ملا، قسم سے مجھے بہت ضرورت ہے۔ ہوتا نا کہ آپ پریشان ہو گئے، کام نہیں مل گیا یا کام جہاں بھی جا رہا کام نہیں ہے یا کام کی تلاش ہے، کام نہیں مل گیا، تو آپ کیسے قسم سے مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ قسم سے مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، تو آپ اس کو عربی میں کہیں گے واللہ مرہ احتاج الشغل، ٹھیک ہے نا۔ مرہ، واللہ مرہ احتاج شغل یعنی قسم سے کام کی بہت ضرورت ہے، یعنی جہاں پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کام نہیں ملتا ہے، کہ اس سے مجھے کوئی کام نہیں ہے، کوئی سے بھی کام ہے میں کر لوں گا، قسم سے مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، کوئی سے بھی کام ہو تو کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ ایسا آدمی کہتا ہے، تو ہم نے قسم سے مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ واللہ مرہ احتاج شغل، ٹھیک ہے نا۔ واللہ مرہ احتاج شغل یعنی قسم سے کام کی بہت ضرورت ہے۔ احتاج ہوتا ہے ضرورت، ٹھیک ہے نا، احتاج یا ضرورت، ٹھیک ہے نا۔ احتاج شغل یعنی کام کی ضرورت ہے، واللہ مرہ احتاج شغل یعنی کام کی، قسم سے مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔
واللہ ہو گیا قسم سے، مرہ مطلب بہت، احتاج مطلب ضروری، ٹھیک ہے نا، ضروری ہے ضرورت، ٹھیک، احتاج، شغل مطلب کام، ٹھیک ہے نا، مجھے کام کی ضرورت ہے، قسم سے مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، تو آپ اس کو کہہ دیں گے واللہ احتاج شغل، اس طرح سے بھی کہہ دیں گے، یا آپ اس سے واللہ مرہ احتاج شغل، ٹھیک ہے نا، واللہ مرہ احتاج شغل، یعنی مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، صحیح ہے۔ تمہارے پاس میرے لیے کوئی کام ہے، ٹھیک ہے نا، بھائی میں کام ڈھونڈ رہا ہوں، قسم سے میں نے کہا تھا کہ بھائی پیچھے مجھے بہت ضرورت ہے کام کی، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس سے کہیں گے تمہارے یا آپ کے پاس یا تمہارے پاس میرے لیے کوئی کام ہے، ٹھیک، اس طرح سے تمہارے یا میرے، آپ کے پاس کوئی کام ہے تو اس کو بولیں عندک توظیف لی، ٹھیک ہے، عندک توظیف لی، یعنی آپ کے پاس یا تمہارے پاس میرے لیے کوئی کام ہے، جیسے کہتا ہے نا کہ بھائی میں بہت پریشان ہوں، کام ڈھونڈ رہا ہوں، کہ اگر کوئی کام ہو تو آپ میرے لیے بتلاؤ، یا آپ کے پاس کوئی کام ہے میرے لیے تو وہ بتلا دو، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو کہیں گے، ہم نے کہا کہ تمہارے پاس میرے لیے کوئی کام ہے، یا آپ کے پاس میرے لیے کوئی کام ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس طرح سے کس بول سکتے ہیں عندک توظیف لی، ٹھیک ہے، عندک توظیف لی، یعنی تمہارے پاس میرے لیے کام ہے، توظیف لی یعنی عندک مطلب تمہارے، لی کا مطلب ہوتا ہے میرے، ٹھیک ہے نا، لی میرے، عندک توظیف لی میرے لیے، ٹھیک ہے نا، توظیف بولتے ہیں کام یا کسی کام کے لیے، ٹھیک ہے، توظیف لی، عندک توظیف لی، تمہارے پاس میرے لیے کوئی کام ہے، یا آپ کے پاس میرے لیے کوئی کام ہے، صحیح ہے نا، عندک توظیف لی، یعنی آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ کو کون سا کام معلوم ہے، صحیح ہے نا، یا آپ کو یا تمہیں کون سا کام معلوم ہے، یا تمہیں کون سا کام آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بولے گا آپ کو، عربی کہے گا انت ایش فی شغل معلوم، صحیح ہے نا، انت ایش فی شغل معلوم، یعنی یا وہ اس طرح سے بھی کہا انت ایش فی شغل معلوم، ٹھیک ہے نا، یا آپ کو کیا پتہ ہے، یا تمہیں کون سا کام آتا ہے، یا آپ کو کون سا کام معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب اس طرح یوز ہوگا، انت ایش فی شغل معلوم، یعنی آپ کو کون سا کام معلوم ہے، ٹھیک ہے، وہ کہے گا بھائی آپ، ٹھیک ہے کام تو میرے پاس میں ہے، اب آپ یہ اپنا یہ بتلاؤ کہ آپ کام کون سا جانتے ہو یا کون سا معلوم ہے، وہ بولے گا آپ کو انت ایش فی شغل معلوم، یعنی آپ کو کون سا کام معلوم ہے، یا تمہیں کون سا کام معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، تمہیں یا آپ کو، انت مطلب کیا آپ، شغل مطلب کام، معلوم ہے مطلب معلوم، انت ایش فی شغل معلوم، ٹھیک ہے نا، تمہیں کون سا کام معلوم ہے یا آپ کو کون سا کام معلوم ہے، اس طرح سے میں ٹنکی فٹنگ کا کام جانتا ہوں، صحیح ہے نا، جیسے کہ اس نے کہا کہ بھائی آپ کو کون سا کام معلوم ہے، یا آپ یہاں اپنا جون سے بھی آپ کو کام معلوم ہے وہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے کہا کہ بھائی میں ٹنکی فٹنگ کا کام کرتا ہوں، یا مجھے ٹنکی فٹنگ کا کام معلوم ہے، یا کاربائی کا کام معلوم ہے، صحیح ہے نا، جیسے کہ آپ کو ٹنکی فٹنگ ہوگی کہ ٹنکی فٹنگ کا معلوم ہے، کاربائی کا معلوم ہے، یا آپ ڈرائیور ہیں، جو بھی کام آپ کو آتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میں ٹنکی فٹنگ کا کام جانتا ہوں، تو آپ اس کو کہیں گے عربی میں، اگر آپ کو ٹنکی فٹنگ کا کام جاننا ہے یا آپ کو ٹنکی فٹنگ آتی ہے تو آپ اس کو کہیں گے انا عرف شغل السباق، ٹھیک ہے نا، انا عرف شغل السباق، ٹھیک ہے، ال کو ہٹا دو، خالی کہیں گے انا عرف شغل سباق، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، میں ٹنکی فٹنگ کا کام جانتا ہوں، انا مطلب میں، عرف مطلب پتہ ہے یا جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، عرف اس کو کہتے ہیں عرفت یا عارف، ٹھیک ہے، انا عرف شغل کا السباق، انا مطلب میں یا، ٹھیک ہے، عرف مطلب معلوم ہے یا جانتا ہوں، ٹھیک ہے، شغل مطلب کام، السباق مطلب ٹنکی فٹنگ کا، جیسے کہتے ہیں ٹنکی فٹنگ میں سباق کا کام، میں ٹنکی فٹنگ کا کام ہے، سباق میں سباق کا کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، سباق بولتے ہیں ٹنکی فٹنگ، ٹھیک ہے، انا کہا یہاں اگر آپ کاربائی ہیں تو آپ یہاں کاربائی لگا دیں گے، الیکٹریشین لگا دیں گے، میں الیکٹریشین یا بجلی کا کام جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ٹنکی فٹنگ کا کام جانتا ہوں، ہم نے یہاں لکھا انا عارف شغل السباق، میں ٹنکی فٹنگ کا کام جانتا ہوں، صحیح ہے، اس کے آگے آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ٹنکی فٹنگ ہو یا لائٹ کا ہو، جو سے بھی آپ کام کرتے ہو، ٹنکی کو ہٹا کر کے، ٹنکی فٹنگ کا کام کو ہٹا کر کے اس میں کوئی سا بھی کام جوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسا آپ کا دل کرے وہاں پہ وہ جوڑ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولنا، بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو کمنٹ باکس میں اپنے ویڈیو کیسی لگی تو اس کی رائے اپنے کمنٹ باکس میں ضرور دینا پلیز ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتلانا کہ ہمیں ویڈیو اچھی لگی ہے، نہ اچھی لگی تو بھی بتلانا کہ ویڈیو نہ اچھی لگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔